زبیر صاحب، کیا حکومت وقت کو عوامی مینڈیٹ سے منتخب کہنا ٹھیک ہوگا؟ میرا خیال ہے بالکل غلط ہوگا، کیونکہ وہ تو ہم خود بھی میرا خیال ہے کلیم نہیں کرتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ مجھے پاس ہے۔ پاکستان میں جو جس طرح سے 2024 کا الیکشن ہو، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم الیکشن اتنے دھاندلی شدہ یا لنک ہوں گے، اور صرف میں یہ الیکشن ڈے کی بات نہیں کر رہا، اس کا انٹائر پروسیس، مطلب آپ کسی سے ایگزامپل لے لینا مضبوط کہ ایک پارٹی کے لیے وہ پارٹی لیس الیکشن تھے، باقی سب پارٹی کے لیے پارٹی تھے، یعنی کہ ایک پارٹی کو جو سب سے پاپولر پارٹی تھی اس کو پارٹی سمبل کے بیسس پر نہیں الیکشن کرنا تھا، اس کو پی ٹی آئی کے نام سے الیکشن نہیں کرنا تھا، انڈیپینڈنٹ رہنا تھا، اور فورس کیا گیا اس پر، اور باقی سب کو پی ایم ایل این یا پی 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 یا جماعت اسلامی یا جو بھی ہے ایسا تو کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور پھر جس طرح سے الیکشن دن کی شام کو جس طرح سے اٹ از ویری ویری ڈسپوائنٹنگ اس وجہ سے کہ یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے حکومت کی جنگ لڑی، جس نے ایک بڑا پاورفل نعرہ دیا تھا ووٹ کے لیے، اس کی بڑی ایک سمبولک ویلیو تھی، اور اس کا ایک ڈیپ سینس تھا کہ وہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں کیوں یہ نعرہ دینے کی ضرورت پڑی تھی آفٹر 68 years of پاکستان کمیونٹی ایگزسٹنس، کہ وہ ہم نے کبھی عوام کی رائے کو ایکسیپٹ کرنے سے کبھی بھی ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور اس کی ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہم دیتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان اس لیے الگ ہوا کہ ہم نے جو بنگالی لوگ تھے ان کا مینڈیٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، تو ووٹ کو عزت تو میاں نواز شریف کا اپنا نعرہ تھا، اور وہی نعرہ آپ نے اٹھا کے تالوں میں ایک حل کر دیا گیا، اب ظاہر سی بات ہے مینڈیٹ کی۔ بالکل صحیح، لیکن زبیر صاحب ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں، اگر میں اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں، سر کتنی امپورٹنٹ ہے عوام کی رائے، عوام نے جن کو ووٹ دیا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ نے تاریخ دیکھی ہے پاکستان کی، 1947 سے لے کر آج تک ووٹ کو عزت دو، آپ خود کہہ رہے ہیں، ہم لوگ دیکھتے تھے نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا، اس کے بعد جب ان 24 کروڑ عوام کی ووٹ کو عزت ہی نہیں دینی تو پھر یہ کیا پورا جو پروسیس ہم چل رہے ہیں یا جو حکومت چل رہی ہے یا جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا یہ عوام کے لیے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ عوام اس پورے پروسیس میں وہ جو مینڈیٹ ہے وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا نا۔ لیکن کوشش تو یہی ہوتی ہے، میں کسی کی نیت پر بالکل بھی نہیں شک کرتا، جو بھی حکومت وقت ہو، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری کرے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ شک کرنا کہ شہباز شریف نہیں چاہتے ہوں گے کہ عوام کی بہتری، بالکل چاہتے ہوں گے، لیکن جب آپ کا طریقہ کار غلط ہو، اور پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے، دنیا کی تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ آپ کا قانون ہو، رول آف لا ہو، ایک آپ کا طریقہ کار ہو، اس سے آپ بالکل ہٹ کے ایک چیز کریں زبردستی قبضہ کر کے، کیوں ملٹری انٹروینشنز آر بیڈ فار اینی ڈیموکریٹک کنٹری؟ اس لیے کہ بھائی وہ اس میں آپ زور زبردستی کرتے ہیں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جب سب سے زیادہ آپ کے پاس توپیں اور ٹینکس اور جہاز ہوتے ہیں تو آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ مائٹ بی ویری انٹیلیجنٹ ایز جنرل مشرف واز، ہی واز ویری انٹیلیجنٹ پرسن، بٹ کیا ہر انٹیلیجنٹ آدمی کو یہ حق ہے کہ چونکہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں تو پاکستان نے جو پاکستان کے دو بنیادی گائیڈنگ پرنسپل رہے ہیں، ایک تو قائد اعظم جو لیڈرشپ تھی مسلم لیگ کی، ان کی سوچ تھی، اور ان کی سوچ تھی کہ پاکستان شوڈ بی رن آن دا بیسس آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی، جس میں عوام کی تائید سے لوگ آئیں گے، اور دوسرا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ آئین، اور اس کی جو بیسک بنیاد ہے اس آئین کی کہ پاکستان ول بی گورنڈ بائی دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان۔ آخر کار یہ فاؤنڈنگ فادرز جو تھے اور کانسٹیٹیوشن بنانے والے تھے، انہیں بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستان کیسے رن ہوگا۔ تو اگر آپ دو نمبری کر کے اس کو چلانے کی کوشش کریں گے، باوجود اس کے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، تو وہ آپ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوں گے۔ اور 70 سال کی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ہیز بین لیفٹ فار فار بیہائنڈ، اسی وجہ سے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کون سا سسٹم چلانا ہے۔ ٹرو ٹو کور، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن زبیر صاحب فور فادرز کی بات کی، انہوں نے تو کہا جی چوزن ریپریزنٹیٹیوز کو نہ جگہ دینا،
مینڈیٹ کو نہ ماننا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے ایسے ہی پاکستان چلے گا، یہ وہ ایک سٹرونگ نیریٹو آج جس وقت آپ اور میں یہ بات کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر پھیلایا جا رہا ہے کہ جی یہی نیریٹو ہے، اسی کے تھرو چلنا ہے اور یہی پاکستان کی قسمت ہے، تو پھر کیا کریں؟ یہ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے. میری تو بہت زندگی گزر گئی ہے دیکھ کے بھی اور ہسٹری پڑھ کے بھی کہ ہر دور میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہی طریقہ ہوگا. مشرف دور میں نہیں بتایا گیا تھا؟ کیا نہیں بتایا گیا تھا کہ جی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہیز نو فیوچر ان دا پالیٹکس آف پاکستان؟ کیا یہ ریپیٹڈلی نہیں کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف اینڈ بے نظیر بھٹو اور ہسٹری ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے؟ تو اب ہمیں 20 سال کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا اگر وننگ فارمولا ہے، پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو یہی شریف اینڈ زرداریز جو ہیں یہ وننگ فارمولا کا حصہ ہے، یہ لیڈ کریں گے. تو اس کا مطلب ہمارا تو کوئی ذہن ہے ہی نہیں منصور کہ ہمیں بتایا کہ جی پہلے یہ خراب ہیں، یہ غدار ہیں، یہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو ہم بالکل زبان بند کر کے اپنی بغیر کھولے ہوئے بغیر کوشچن کیے ہوئے کہ اچھا جی آپ نے کہہ دیا ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. پھر آپ نے کہا نہیں یہ نہیں، عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو ہم سارے عمران خان کے پیچھے کھڑے تھے. پھر آپ نے کہا نہیں ایکچولی غدار عمران خان ہے، ایکچولی کرپٹ عمران خان ہے، زرداریز اینڈ شریف آر دا بیسٹ. سو ایک اگر اس کا مطلب کنٹری کی کوئی انٹیلیجنسیا ہے ہی نہیں، کوئی تھنکنگ ہے ہی نہیں، کوئی تھاٹ پروسیس ہے ہی نہیں، جو جس کے پیچھے لگاتے ہم چلنا شروع ہو جائے، کیا یہ نظام چل سکتا ہے ایسے؟ ٹھیک، وننگ فارمولے کی آپ بات کر رہے ہیں تو زبیر صاحب وننگ فارمولے پہ تو کہا گیا کہ جی آپ کو نواز شریف صاحب پسند تھے، آپ کو مریم اور شہباز شریف صاحب پسند نہیں تھے، لیکن اس کا کاؤنٹر ایک یہ بھی کہا گیا کہ جی پوری پیپلز پارٹی بلاول کے پیچھے بھی تو ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، تو اگر وہ کھڑی ہو سکتی ہے تو محمد زبیر، شاہد خاقان عباسی، یہ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ یہ کون سی علیحدہ چیز ہے؟ اس کو پھر آپ کیسے وننگ فارمولے کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں؟ پہلے تو منصور یہ بالکل دیکھیں، میں یہ اس وقت بھی جب میں پی ایم ایل این میں تھا اور آج بھی جب مریم نواز کو بنایا تھا پوزیشن دی گئی تھی 2023 جنوری میں چیف آرگنائزر آف دی پارٹی اور سینئر وائس پریزیڈنٹ اینڈ شی واز ریپلیسنگ شاہد خاقان عباسی، تو میں اس فیصلے کا دفاع اس وقت بھی کیا تھا اور آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کی ریزن بڑی سمپل ہے، یا تو میں ایک بالکل اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ جی آپ ماروثیت نہیں ہونی چاہیے اور باپ کے بعد بیٹی یا بیٹا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کو عوام کی تائید ہوگی، ورکرز کی تائید ہوگی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت بھی اگر ٹیسٹ کر لیتے کہ اگر پشاور سے لے کے کراچی تک پی ایم ایل این کے ورکرز کہ وہ کس کو چاہیں گے کہ وہ لیڈر ہو آفٹر نواز شریف یا شہباز شریف، تو they will 90% plus 95% will say مریم نواز. ٹھیک. اچھا اب میں اس کی دوسری ایگزامپل، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بیٹی ہے، تو حسین نواز بھی تو بیٹا ہے، اس کے بارے میں پوچھ لیں تو 99.9% لوگ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں حسین نواز سے. تو اٹس ناٹ جسٹ انف کہ آپ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ نے جو بھی مریم نواز کو ایک اپرچونٹی ملی تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ایک وائڈ تھا، نواز شریف صاحب باہر تھے، ایک سپیس تھی، ایک لیڈر ہو could do politics of resistance and defiance, anti-establishment politics کا ایک سمبل بن کے ابھری، تو لوگوں نے ان کی تائید کی، ان کے ورکرز نے ان کی تائید کی. اب now she's gone completely on the other side, تو مجھے نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا.